حسین ابن علی نماز کے محافظ ہیں، حسین ابن علی نماز کے مفسر ہیں، حسین ابن علی وہ نمازی ہیں کہ جن کی نماز نے نمازوں کو بچایا ہے۔ لہذا امام فرماتے ہیں بھیا جاؤ اور ان سے مہلت مانگ کے جاؤ، انی احب الصلاۃ وتلاوۃ کتاب اللہ وکثرت الدعاء والاستغفار۔ چار چیزیں امام نے کہی۔ پہلی چیز مجھے پسند کیا ہے؟ نماز۔ اور کہتے ہیں جی نماز، میری درخواست یہ ہے بھی دوسرا حصہ بیج کاشت کر لینا، فضائل کے لیے ہے نماز کے اندر عظمت حسین، اسی عظمت کو اسی تعارف لے لیں۔ اور آج اگر پہلی ہے، کیا ہو سکتا ہے ہم اپنے آپ سے وعدہ کر لیں ہم اپنے نئے ہجری سال کی ابتدا اس انداز سے کریں گے کہ چونکہ یہ نماز میرے حسین کی پسندیدہ ہے۔ خود عباس بھائی کو اس نے کہہ کے بھیجا انی احب الصلاۃ۔ عجیب الفاظ ہے کتاب کے۔ جناب ابی علیہ السلام کے اس فرزند ارجمند نے اپنے بھائی کو بلایا، یا عباس جاؤ ان کو ارکبو بنفس انت یا اخیا، میری جان آپ پر فدا ہو بھیا، جاؤ سوار ہو کے جاؤ ان کو اور کہو ان کو کہ ہمیں آج کی رات کی مہلت دے دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی جانتے ہیں انی احب الصلاۃ، اللہ مجھ حسین کو رب کی نماز بڑی پسند ہے۔ پہلے کوتاہی ہو جاتی ہے، کہیں ایسے نہیں ہو کہ ہم کوتاہیاں کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں اور نمازیں ہماری قضا رہ جائیں۔ حسین ابن علی، میں اس کو اپنے لیے ایک عیب سمجھتا ہوں اور اپنی یعنی مجالس کے احترام کے خلاف سمجھتا ہوں کہ میں یہ کہوں کہ شیعہ اور نماز قضا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ شیعہ اور قضا نماز، ہماری نماز کے ساتھ تعلق ہی ایسا ہے، یہ باپ بیٹے کا سجدہ دیکھیے اور باپ کا رکوع دیکھیے۔ ولایت کے عاشقان، ولایت علی ابن ابی طالب جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ولایت کا تذکرہ ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہ دو ولایتیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ علی کے قیام کا بھی تذکرہ ہے، علی کے رکوع کا بھی تذکرہ ہے، علی کی نماز کا بھی تذکرہ ہے، زکوٰۃ کا بھی تذکرہ ہے۔ سزا پڑھ لیجیے۔ باپ کا رکوع تھا، بیٹے کا سجدہ تھا اور پھر علی کے پوتے کی اذان تھی۔ نماز مکمل ہو گئی مستحبات کے ساتھ، علی اکبر کی اذان، علی کا رکوع، حسین کا سجدہ، اس کو ہم کہتے ہیں نماز۔ میں اپنی مجالس میں یہ توہین سمجھتا ہوں کہ میں ایسے، چونکہ قرآن نے کہا ہے کہ فذکرہم، نماز یاد دلایا کرو، ورنہ کہاں یہ کہ شیعہ اور نماز قضا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ جن کو ہم ان کو فضائل کا حصہ سمجھتے ہیں، ولایت کا حصہ ہے، رکوع اور زکوٰۃ بھی ایک ساتھ، یعنی یہ واجبات ادا ہو رہے ہیں۔ عزیزو اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہم آیا ہو سکتا ہے پہلی رات ایک وعدہ کر لیں جناب شہید کربلا سے، مولا اگر اب تک ہم سے قضا ہوتی رہی تو آپ کو غور کو ولی بنانے والے ہیں۔ کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری مدد میں کیجیے، کبھی سستی ہو جاتی ہے اور نماز ہم سے چھوٹ جاتی ہے، لہذا اگر چھوٹ گئی کبھی کبھار تو آپ قضا کے ذریعے سے اس کی ہمیں معافی منگوا دیجئے اور آئندہ ہمیں ہمت دلوا دیجئے کہ ہم نماز میں باقاعدگی کر سکیں۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ جب ہم نماز پڑھیں گے تو ظاہر نماز خود ان کی، اس لیے کہ نماز کے رکوع میں جائیں گے تو ولی کا رکوع یاد آئے گا جس میں انگوٹھی دے رہا تھا، سجدے میں جائیں گے تو حسین یاد آئیں گے، یہ یادیں پھر ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ لہذا آج کا بیج جو بونا ہے وہ یہی ہے کہ حسین ابن علی فرماتے انی احب الصلاۃ، مجھے نماز پسند ہے۔
کون فرما رہے ہیں؟ شہید کربلا، سرداریوں کا سردار حسین فرما رہے ہیں۔ اب ہم اگر کسی اور چیز کے لیے نہیں تو اس کی پسند کے لیے، اس کی چاہت کے لیے، اس کی مرضی کے لیے، اس کی منشا کے لیے ہم اس سلسلے کو اگر آج سے شروع کر دیں تو ضرور وہ مدد فرمائیں گے ہمارے اس کام میں آگے بڑھنے۔ اور اگر نہ ہو سکے پھر بھی کوتاہی ہو، آخری حربہ استعمال کر لیجئے، اور وہ کیا ہے؟ بعض چیزیں انشاءاللہ حدیث کے حوالے سے نقل کروں گا۔ بعض چیزیں کہتے ہیں بچے سے سیکھا کیجیے۔ ایک یہ ہے کہ اگر کچھ مانگنا ہو تو بچے سے مانگنا سیکھیے۔ کیسے؟ بچے کو جب کچھ مانگنا ہو تو وہ رو پڑتا ہے، رو پڑتا ہے، رو کے مانگنا سیکھیے۔ اور اب ہم اپنے گناہوں کو جب دیکھتے ہیں، اپنی گستاخیوں کو دیکھتے ہیں، کوتاہیوں کو دیکھتے ہیں، کوئی ذریعہ نہ ملے نا عزیزو، تو رو کے رب سے مانگ لیا کرو، اور رو کے شاید کسی کے لیے رونا مشکل ہو، لیکن جن کو ماں نے گود میں بٹھا کے حسین کی مرثی دوری میں سنائے ان کے لیے رونا تو مشکل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا ہمارا موضوع کیا ہے؟ چند ایام کا معرفت امام، شہید کربلا کی معرفت، باقی ائمہ کی معرفت۔ آئیے وقت کی اس مظلوم کی معرفت بھی حاصل کر لیجیے جو امام زمانہ ہیں، اس کی معرفت۔ عزیزوں، کسی گھر میں ایک قضیہ ہو جائے، آپ اگر اس کی فاتحہ کے لیے چلے جائے ساری زندگی آپ کو یاد رکھتا ہے۔ فرزند زہرا، ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، ہم آئے ہیں یہاں، آج پہلا پرسہ آپ کی ذات کو دیتے ہیں۔ کون امام زمانہ؟ جو زیارت ناریہ میں فرماتے ہیں یا جدہ لَأَنْدُ بَنَّكَ صَبَاحًا، نانا بابا، لوگ وقت مقرر کرتے ہیں، میں صبح بھی روتا ہوں، شام تو بننے کا زیارت ناہیہ کے جملے پڑھ رہا ہوں، 12ویں امام کے لفظ پڑھ رہا ہوں، اس کو پرسہ دینا ہے عزیزو۔ لَأَنْدُ بَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، یا جدہ میں صبح شام آپ کو روتا ہوں۔ اور اگلا جملہ اس سے بھی سخت ہے، فرماتے ہیں بَجَلَتْ دُمُوعِ دَمْعًا، یا جدہ لوگ آنسو روتے ہیں، میں تیرا فرزند خون روتا ہوں۔ آئیے معرفت حاصل کیجئے، میں یہی کہوں گا مولا آج اس پہلی مجلس میں ان جوانوں کو، اپنے معصوم عزیزوں کو، بزرگوں کو ساتھ لے کے ہم تیری تلاش میں، بتلا کہاں ہو؟ ہم آج آپ کو پرسہ دینا چاہتے ہیں، اور آگے زیارت ناریہ کے عجیب الفاظ عرض کرتا رہوں گا ان ایام میں۔ ایک سلام کیا حسین ابن علی پہ، السلام علیکہ من، وہ سلام اس پر کان غسلہ بدم الجراح، جس کا غسل اس کے زخموں کے خون سے تھا۔ لیکن میری عادت یہ ہے ہمیشہ سے میں پہلا پرسہ اپنے 12ویں امام کو اس پہلی مظلومہ کا دیتا ہوں، اس پہلی مظلومہ کا دیتا ہوں جو مستورات کی دروازوں پہ آئی ہوئی ہوگی۔ میں کہتا ہوں بیویو، آپ اپنے دروازوں کی اہمیت سمجھو، تھوڑا ساتھ دیکھو وہ دروازہ جس دروازے پہ زہرا کھڑی ہوتی تھی، انتظار کر رہی ہوتی تھی، بابا آکے باہر کھڑا ہو کے تلاوت کرتا تھا۔ 6 ماہ یا 9 ماہ علماء نے لکھے ہیں، پیغمبر اس دروازے پہ آکے کھڑے ہوتے تھے۔ میں 12ویں امام کو ماں کا پرسہ پہلی رات دیا کرتا ہوں، پہلی رات کا، پہلی مظلومہ کا پرسہ۔ عزیزو کوشش کیجئے گا
میں بھی کوشش یہ کرتا ہوں سخت جملے نہ کہوں، اس لیے کہ مومن کے لیے سخت جملے شاید کہیں ہمارے دل کو سخت نہ کر دیں۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں رونے کے لیے سخت جملے نہیں، بلکہ گھر میں بیٹھ کے پانی کا ایک گلاس بھر کے سامنے رکھ لیا کیجیے۔ جناب امام جعفر صادق جب پانی کو دیکھتے تھے نا، پہلے دریا کو دیکھتے تھے، رو پڑتے تھے، کہتے تھے ابھی تک بہ رہا ہے میرا حسین، پیاسا مارا گیا۔ لہذا میری درخواست ہے پہلی مجلس میں کوشش کیجئے میں سخت جملے نہ کہوں، آپ سخت جملے نہ کہلوائیں۔ وہ دروازہ جس دروازے پر رسول رک کے قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے، اس دروازے پہ رسول کی رحلت کے بعد مسلمان آئے ہوئے تھے۔ مولا امام زمان ہم آپ کو اپنی ماں کا پرسہ دیتے ہیں۔ 8ویں امام نے 7 یا 8 سال کے اپنے بیٹے امام کو دیکھا، امام نماز پڑھی اور تڑپ کے روئے۔ 8ویں امام پہ پوچھتے بیٹا کیا ہوا؟ ماں زہرا کا پہلو یاد آ گیا۔ امام زمان آپ کو کس کس چیز کا پرسہ دیں، لیکن پہلا پرسہ عزیزو وہ دروازہ جس میں 6 یا 9 ماہ رسول آیتیں پڑھتے رہے۔ اب میں تصور کی نگاہ میں سوچ رہا تھا جب رسول آیتیں پڑھ رہے ہوں گے، حسن حسین دوڑ کے آ رہے ہوں گے، آ کہہ رہے ہوں گے نانا آجا، کیا فرماتے ہوں گے پاک پیغمبر؟ اور بی بی پوچھتی تھی بابا یہ آیتیں پڑھ کے مجھ سے اجازت کیوں مانگتے ہو؟ رو کے کہتے تھے بیٹی تیرے گھر کی عظمت بتلا رہا ہوں، بیٹی تیرے گھر کی عظمت بتلا رہا ہوں، سنو گے عزیزو؟ گھر کی عظمت کیا بیان کروں؟ کاش اس دروازے کی عظمت رہ گئی ہوتی۔ بعض بزرگ علماء پڑھتے ہیں مدینے کے اس دروازے پہ جو دھواں بلند ہوا، کربلا میں وہ شعلے میں بدلا، اسی دھواں کے شعلے کربلا میں تھے۔ بس اتنا کو کاش اس دروازے پہ دھواں نہ بلند ہوا ہوتا تو کربلا میں زینب کے خیموں سے شعلے۔ مولا امام زمان ہم تیرے بابا حسین کے غم میں جمع ہوئے، لیکن وہ بی بی جو مومنوں کے بیٹوں کی قبروں پہ بیٹھ کے رو رہی ہے، کبھی کسی دیوار کے ساتھ کھڑی ہو کے رو رہی ہے، کبھی کسی دیوار کے۔ مولا ہم آپ کو اپنی ماں کے اس پہلو کا پرسہ دیتے ہیں۔ بس عزیزو 2 جملے سن لیجئے، میں اتنا بڑا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جب دروازہ بند تھا تو دروازے کا رنگ اور تھا، اور جب دروازہ کھلا تو دروازے کا رنگ بھی اور تھا، اور زہرا کے لباس کا رنگ بھی اور تھا۔ اب جب دروازے اور دیوار کے درمیان کھڑی تھی تو بابا کا دروازے پہ کھڑا ہونے یاد آ گیا، نادت یا بتا یا رسول اللہ۔ اب بلند آواز سے کہا ہائے بابا، ہائے رسول اللہ، اور آپ بی بی کہتی ہے یا بتا، آؤ دیکھو تیری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور عزیزو آخری جملہ، بی بی نے پھر بابا کو بلانا چھوڑ دیا۔ بی بی کہتے ہیں یا فضا تو خوزینی، فضا جلدی آؤ، الا قد قتل من فی احشائی، میرے وطن میں محسن مارا گیا۔ آئے کربلا کی بنیاد زہرا کے دروازے پہ رکھی گئی، محسن کی شہادت سے کربلا کی بنیاد بنی۔ مولا امام زمان ہم آپ کی خدمت میں ماں کا پرسہ پیش کرتے ہیں، تو مولا کاش ہمیں معلوم ہوتا آپ صبح شام کہاں رو رہے ہو، میں نزاداروں کو لے کے آ جاتا، والے سے عزاداری امام آپ کے سامنے بیٹھتے، آپ مصائب پڑھتے، ہم روتے، پروردگار
نصیب فرما پروردگار نظراداروں کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں مبتلا نہ فرما جو حاجات لے کے آئے ہیں انہیں اس دروازے سے خالی نہ لوٹا عظمت آل محمد سمجھنے اور ان کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما ماتم حسین